مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ اور جنات کے درمیان ایک رشتہ داری ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری تفاسیر کا مطالعہ کیا، لیکن کوئی بھی ایک بات صحیح سند کے ساتھ نہیں مل سکی کہ اس رشتے سے وہ کیا مراد لیتے تھے۔ البتہ دو قول ملے، ایک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نسبت اور ایک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی نسبت، لیکن وہ دونوں قول بھی ضعیف ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ دونوں قول رکھ دیتا ہوں اس لیے کہ بندے کو پتہ ہو کہ یہ دو قول اس آیت کی تفسیر میں آتے ہیں، لیکن ہیں دونوں ضعیف اور ہم ان کو صحیح مان بھی نہیں سکتے۔ جو صحیح بات ہے وہ انشاءاللہ ہم آج کی ہی اس ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا قول، چونکہ مشرکین مکہ کا یہاں پر عقیدہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ اور جنات کے درمیان کیا رشتہ داری ہے؟ تو مشرکین مکہ نے جواب دیا کہ سراوات الجن، جنات کی جو بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ اللہ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کیا تو پھر اللہ کی اولاد جو فرشتے ہیں وہ پیدا ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ باتیں ہم اگر اپنی زبان پر ایک مسلمان ہونے کے طور پر لائیں تو ہم فوراً دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، لیکن لوگ جب شرک کرتے ہیں، عقیدت میں آتے ہیں، تو پھر وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اپنی زبان سے کیا کچھ بول رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ خاموشی اختیار کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی معاملے میں بندے کو علم نہ ہو تو بجائے یہ کہ بندہ اس پر اپنی رائے دے، بندے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو مشرکین مکہ کی ایک بات یہ تھی، لیکن اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قول ثابت نہیں ہے، ضعیف بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں، اور جو اس کے راوی ہیں مجاہد، جو بڑے مشہور تفسیر کے امام گزرے ہیں، ان کی سیدنا ابو بکر سے پوری زندگی ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ ان کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ مجاہد نے ابو بکر سے بیان کیا کہ ایسے اور ایسے معاملہ ہے، تو مجاہد اور ابو بکر جب آپس میں ملے ہی نہیں تو اس بات کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہ جاتی۔ دوسرا قول عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا رشتہ جنات کے ساتھ ایسا تھا جیسے جنات اللہ کے سسرال والے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی تقریباً پہلے قول کے ساتھ ہی ملتا جلتا قول ہے، یہ بات بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اب قرآن کے الفاظ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے ایک تیسری بات واضح ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، وہ بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی میرے سامنے مثال کے طور پہ یہ صاحب بیٹھے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا نسب کیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں آپ کا نسب کیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ یہی کہیں گے کہ میں اگر میرا نام اسلم ہے تو میرے باپ کا نام اکرم ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام فلاں ہے، اس کے باپ کا نام فلاں ہے، یہ ہوتا ہے نسب۔ اصل میں اہل علم نے یہاں پر جو بات سمجھی، یہاں پر وہ یہ سمجھی کہ ہم نے پیچھے یہ بات پڑھی کہ یہ لوگ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ بات تو ہم سب کے سامنے واضح ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں جو اشارہ دیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے جنات کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیا۔ نسب کا لفظ اس آیت میں موجود ہے، نسبا وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ بنا دیا۔ تو جب بھی لفظ نسب اردو میں یا عربی میں استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اطلاق بیٹے یا بیٹی کے اوپر ہوتا ہے، یہ عربی لغت ہے، اس کا اطلاق بیٹے یا بیٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ بیٹیاں انہوں نے اللہ رب العالمین کی بنا دی، اور اب بیٹے بھی بنا رہے ہیں کہ جنات اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے پچھلے سارے عقائد کا رد کیا، اب اس عقیدے کا بھی رد کریں گے کہ تم لوگوں نے جہاں اللہ کے بیٹے بنائے، ذرا آگے دیکھو، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ،
جنات کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ گرفتار کیے جائیں گے، وہ پکڑے جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ جنات میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ جس طرح سے ہم رہتے ہیں ویسے ہی وہ بھی رہتے ہیں، ان کو بھی زندگی کی ضروریات لاحق ہوتی ہیں، صرف ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں، لمبے لمبے سفر بڑی جلدی سے طے کر لیتے ہیں، ہمارے پاس یہ طاقت موجود نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جنات پر فضیلت بھی عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں جنات پر فضیلت بھی عطا کی ہے۔ اب جنات کے گرفتار کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی نہ بھی آنا چاہے گا، کوئی گنہگار جن اللہ کے سامنے آنا بھی نہ چاہے گا تو اسے گرفتار کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ کے یہ بیٹے ہوتے تو اللہ اپنی رشتہ داری کا خیال کرتا، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا ہے، وہ ان کو گرفتار نہ کرتا، ان کو جہنم میں نہ ڈالتا، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتا۔ بات کی سمجھ آئی؟ لیکن ان سارے عقائد کو ذکر کرنے کے بعد اور ان کا رد کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ اس طرح کی حاجتوں سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین حاجتوں سے پاک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ظرف، انسان کی اوقات اور اس کی سوچ انتہائی چھوٹی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کر جاتا ہے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اور یہ کیوں کرتا ہے؟ آپ سارے عقائد کے اوپر غور کریں تو میرا بھائی انسان یہ نفرت میں نہیں کر رہا، محبت میں آ کے کر رہا ہے۔ یہ سارے کام وہ عقیدت میں کر رہا ہے کہ مجھے اپنے رب سے بڑا پیار ہے۔ دیکھو جس رب نے عیسیٰ کو اتنی قوت دے دی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس کو اتنی قوت دے دی کہ اگر کسی کوڑ کے مریض کو وہ ہاتھ لگا دیں تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ یہ اللہ رب العالمین کی اس قدرت کو ہم اپنے لفظوں میں بیان کریں۔ اور جب انسان بولا تو کہہ اٹھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ مشرکین مکہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اللہ مبرہ ہے۔ اور ہم اس کے بارے میں بڑی مرتبہ تفاصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک بھی ایسی چیز مان لی جائے جو ہماری ضرورت ہے، مثلا آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کو بھی نیند آتی ہے جیسے انسانوں کو نیند آتی ہے، چلیں آپ یہ بھی نہ کہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ بھی سنتا ہے جیسے انسان سنتا ہے، تب بھی ہم شرک کا ارتکاب کر جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو حقیقی معنوں میں اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ سنتا ہے لیکن ویسے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم ویسا نہیں سن سکتے۔ آپ 20 بندے اکٹھے بولنا شروع کر دیں، کسی بھی بندے کو کسی کی بات کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ صرف انسانوں کی اس وقت دنیا میں 3064 بولیاں ہیں، اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے۔ دیگر جتنی مخلوقات ہیں وہ انسانوں کی سمجھ سے بالا تر بولیاں بولتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھے۔ میں پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، عقیدہ واسطیہ کا مختصر سا رسالہ ہے، وہ ضرور پڑھیے عقیدے کے حوالے سے۔ بندے کو عقیدہ توحید سمجھ آ جاتا ہے کہ اہل السنہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سلف صالحین کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی گندی باتیں اللہ کے بارے میں کہی جاتی ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، اللہ کے چنے ہوئے بندے اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، اور کبھی لانی بھی نہیں چاہیے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، ہر رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ کس طرح سے لاتے ہیں؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسا اس کو زیب دیتا ہے وہ ویسے آتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، ساروں کی صفیں بنی ہوئی ہوں گی۔ کس طرح کی بنی ہوئی ہوں گی؟ جیسی اللہ رب العالمین کی شان کو زیب دیتا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ جملہ رٹ لیں اپنی زبان کے اوپر، اللہ کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔
اللہ کی آنکھیں ہیں، جیسی ہیں اس کی شان کے لائق ہیں۔ جتنی چیزیں اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، ہم صرف انہی پر ایمان رکھیں گے۔ اب قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین کے 2 ہاتھوں کا ذکر موجود ہے، ہم اس سے آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے بازو بھی ہیں، اللہ کا بازو اگر ہے تو پھر کندھا بھی ہوگا، کندھا ہے تو دھڑ بھی ہوگا، ہم یہ بات نہیں کر سکتے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ شیعہ حضرات یہ موقف بیان کرتے ہیں، اس لیے عقیدہ توحید کے اوپر کبھی زد نہ آئے۔ میں پھر کہوں گا کہ عقیدہ واسطیہ کا مطالعہ ضرور کریں۔ اللہ عباد اللہ المخلصین کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے نا، وہ گرفتار کر کے اللہ کے سامنے نہیں پیش کیے جائیں گے، بلکہ عزت و احترام سے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جو اللہ کی توحید کے اوپر کاربند